میری یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ میں 2 ایشوز کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ ایک ایشو یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے غم میں، میرے فاتحے میں شریک ہونے والے تمام کمیونٹیز کا، جن میں سب آتے ہیں، سیاسی پارٹیاں، ہر چھوٹے بڑے، ہر مرد عورت، بلکہ پورے شہر کے کوئٹے کے عوام کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میرے ساتھ میرے غم میں میرے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ ان میں علماء حضرات، مفتی حضرات، سیاسی پارٹیاں، خصوصاً میرے کلیشہ خان کے حلقے کے تمام لوگوں نے میرے ساتھ دلی ہمدردیاں کی۔ جس طرح ہم غم سے نہیں ڈالتے، اسی طرح وہ بھی ہمارے ساتھ اس غم میں شریک رہے۔ تو سب سے پہلے میں پورے بلوچستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے پاس آ سکے تعزیت کے لیے، اور ان لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو میرے پاس تعزیت کے لیے نہ آ سکے کسی اپنی مصروفیت کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ان ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، جنہوں نے گھر پہ بیٹھے ہمارے شہداء کے لیے اور ہمارے جو متاثرہ بھائی تھے ان لوگوں کے لیے دعائیں کی، میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صحافی حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سانحے کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ تگ و دو کی، باغ دوڑ کی، یا اس سانحے کو جو ہے نا آپ لوگوں نے اخبارات کے ذریعے مشتہر کیا، ان سب پر میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز صحافی حضرات، سانحہ عظیم تھا، بڑا تھا، اللہ نے ہمیں برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو واقعات ہوتے رہتے ہیں، مجھ سے پہلے بھی شاید کسی کے ساتھ ہوئے ہوں گے، اور غالباً میرے ساتھ ساتھ 1-2 جگہوں کا میں نے اور کئی نام سنا ہوا ہے۔ ایک میرے خیال سے پشین کے کسی علاقے سے بھی ہمیں اطلاع پہنچی کہ وہاں پہ بھی 2 افراد جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ ایسے بیماریوں کا تدارک کرے، ادراک کرے۔ جس طرح ہم اس وائرس سے متاثر ہوئے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یہ قربانیوں کے بعد عید کے دوسرے تیسرے دن سے ہمارے ساتھ شروع ہوا ہے۔ خصوصاً میری یہ آج پریس کانفرنس جو ہے نا، یہ حکومت کے لیے ہے اور محکمہ صحت کی نااہلی کے لیے ہے، جس کے مین ذمہ دار صحت ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے۔ جو ہمارے 3 شہداء ہو گئے، وہ بیمار ہونے کے بعد 3 دن ہم نے سول ہسپتال میں اس کو ایڈمٹ کیا تھا، خالد شاہ صاحب کے وارڈ میں اس کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ اب 3 دن میں جو ہے نا وہ لازماً ہر چیز کے ٹیسٹ کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، ہر پیشنٹ کے ساتھ، ہر پیشنٹ کی ہر بیماری کا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد بھی ان لوگوں کو اس بیماری کی نوعیت معلوم کیوں نہیں ہو سکی، یہ ایک المیہ ہے۔ یہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، بلکہ اسپتال میں ایڈمٹ ہر مریض کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو سٹاف ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، ڈاکٹروں، اسپتالوں کے حوالے سے، جس سے میرے اندازے کے مطابق میں بالکل ناقص سمجھتا ہوں۔
جسے میرے اندازے کے مطابق میں بالکل ناقص سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں ہر بندہ غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا، اس کو جب کوئی بھی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ کسی پرائیویٹ اسپتال کی جو ہے نا طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ لازماً انہی سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، جن میں مین ہمارا کوئٹہ شہر کا سول ہاسپٹل ہے یا بی ایم سی ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کا رخ کرتے ہیں۔ تو 3 دن تک ہمارے پیشنٹ یہاں پر ایڈمٹ رہے، علاج بیماری کی نوعیت یہ لوگ معلوم نہ کر سکے، اور تیسرے دن جو ہے نا ہمارے بھائی نصیر احمد کو انہوں نے ڈسچارج کیا کہ آپ صحتیاب ہو۔ ڈسچارج کرنے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد اس مریض کو واش روم کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ واش روم میں گرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹروں کو یہ رات گزرنے کے بعد صبح جو ہے نا بیماری کی کچھ تھوڑی بہت ان کے زخموں کی وجہ سے ان کو جو چوٹ لگے، ان میں جو سوجن آئی، ان کی رنگت چینج ہوئی، اس لحاظ سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ کانگو وائرس ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں پھر شفٹ کیا گیا فاطمہ جناح چیسٹ ہسپتال جو بیروری روڈ پہ واقع ہے۔ وہاں ہمارے پیشنٹس ایڈمٹ ہوئے، وہاں پہ جو ہے نا پھر وائٹ سیلز ان کے کم تھے، پلیٹلیٹس نیچے آ رہے تھے، تو پھر سفید خون کی انہیں ضرورت تھی جو ہم نے انہیں فراہم بھی کر دی۔ وہاں پہ بھی جو اب ہم فرسٹ ٹائم گئے وہ ڈاکٹر تو کچھ میرے خیال سے بہتر تھے، بڑے پائے کے لگ رہے تھے، اور اس کے بعد جب اس کی ڈپٹی ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی جو لاسٹ ٹائم رات کے ٹائم جن ڈاکٹروں کی ڈپٹی تھی میرے اندازے کے مطابق وہ بھی نااہل نکلے، اور پھر لیبارٹری میں ایک ٹیسٹ کے لیے ایک ہی بوتل میں ہم نے ایک ٹیسٹ کیا، اس کے 3 ڈفرینٹ رزلٹ ہمیں دیے گئے۔ سب سے پہلے ٹیسٹ میں انہوں نے 12 کا رزلٹ دیا، پھر ہمارے بھائی کے ایک اصرار پہ کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، 18-20 ہزار اس کے پلیٹلیٹس چل رہے ہیں، آپ 12,000 کا ہمیں رزلٹ دے رہے ہو، آپ ذرا چیک کر دو۔ وہی خون ہے، وہی بوتل ہے، دوسرے ٹیسٹ میں اس کے پلیٹلیٹس جو ہے نا 13,000 تک پہنچ گئے، اور پھر بھائی کو اور شک پڑ گیا، تیسری بار کرنے پر وہ پلیٹلیٹس جو ہے نا تیسری رزلٹ میں 18,000 تک پہنچ گئے۔ تو اس شک کی بنیاد پر پھر بھائی نے مجھے فون کیا، میں چونکہ مریضوں کے ساتھ وارڈ میں تھا، تو پھر بھائی نے کہا کہ لالا مجھے اس لیبارٹری پہ اعتبار نہیں ہے، یہ مجھے اس طرح کے رزلٹ مل رہے ہیں، اور میں جا کے اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل سے کرتا ہوں، پرائیویٹ لیبارٹری سے۔ پھر بی ایم سی کے سامنے ہم نے بلوچستان لیب سے اسی خون کی جو ہے نا ٹیسٹ کی، وہ ہمیں 20,000 پلیٹلیٹس کے رزلٹ دے رہا تھا۔ تو یہ ڈاکٹروں کی بہت بڑی غفلت ہے۔ اور دوسری، محکمہ صحت، لائف سٹاک یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ لائف سٹاک کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ خصوصاً عید کے موقعوں پر پیڑیوں کا سروے کرے جو وہ نہیں کرتے یا نہیں کی انہوں نے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں متاثرہ جانور ان پیڑیوں میں آتے ہیں، بکرا منڈیوں میں آتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا لائف سٹاک کی طرف سے اپنا ایک کیمپ لگنا چاہیے، ایک سپرے ہونا چاہیے، جو میرے اندازے کے مطابق نہیں ہوئے ہیں۔ تو ہمارے اس غم اور صدمے کی کوتاہیوں میں محکمہ لائف سٹاک، صحت ڈپارٹمنٹ، سیکٹری صحت، ڈپٹی کمشنر، یہ سارے برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر صحیح معنوں میں اقدامات اٹھائے جاتے تو ایک طرف یہ کانگو کی بیماری لاحق نہیں ہوتی، یا اگر یہ بیماری جن جانوروں میں پائی جاتی وہ باقی مویشیوں سے جو ہے نا ایک سیٹ پہ کر دیتے یہ لوگ، اور دوسری جانب محکمہ صحت کی جانب سے اگر ان مریضوں کا بروقت علاج معالجہ ہوتا تو اموات کا مسئلہ شاید درپیش نہ آتا۔
معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ کانگو وائرس ایک خطرناک مرض ہے اور ہر سال عید کی قربانی کے موقع پر یہ مرض اکثر جانوروں میں پایا جاتا ہے، اور حکومتی اور لائف سٹاک کی غفلت کی وجہ سے اور بروقت سپرے نہ کرنے کی وجہ سے یہ انسانی جانوں میں منتقل ہوتی ہے اور اس سے کئی لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، یہی واقعہ میرے خاندان کے ساتھ کلیچے خان کوئٹہ میں پیش آیا کہ ہم نے مشرقی بائی پاس کی پیڑا منڈی سے بیل بکریاں خریدی، 3 بیل تھے اس میں اور 1 بکری۔ اسی طرح معمول کے مطابق نماز کے بعد جب ہم عیدگاہ پڑھ کے آتے ہیں، ہر ایک اپنی قربانیوں کا ذبح کرنا، سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کا وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس جان لیوا بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میرے گھر سے 5 افراد اس وائرس میں مبتلا ہوئے۔ حکومتی غفلت کی یہ انتہا کہ اس بیماری کے شکار افراد کو کوئی ہاسپٹل ایڈمٹ تک نہیں کرتا۔ ہمارے ایک پیشنٹ کو شاید آپ صافی حضرات کے علم میں ہو کہ جب ہم 2 پیشنٹ کراچی لے گئے، اس کے ساتھ ڈو ہاسپٹل میں جو واقعہ پیش آیا، شاید آپ حضرات نے بھی سوشل میڈیا پر اس کو دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے پیسے بھی ایڈمٹ ہوتے ہیں، ہمیں ایڈمیشن فارم بھی ملتے ہیں۔ جب مریض کو ہم بروقت لاتے ہیں تو پھر بعد میں یہ لوگ انکار کرتے ہیں، جس پہ کچھ تنازع بھی ہوا، شاید یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہو۔ وہاں پر بھی حکومتی سطح پر کوئی پرسانیال تک نہیں ہوتا، اور اس بے بسی اور لاچاری کے عالم میں اس بیماری کا شکار ہمارا ایک نوجوان جو میرا بھائی ہے، نصیر احمد، اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور پھر حکومتی سطح پر کوئی نوٹس تک نہیں لیا جاتا، نہ جنازے میں نہ فاتحہ خوانی میں کوئی حکومتی نمائندہ شریک ہوتا ہے۔ اور اس کے دوسرے روز ہمارا دوسرا نوجوان عبدالرحمن شہید ہوا، جو کہ ہماری پہلے جنازے کی تدفین کے بعد میرے بچوں کو میں نے ان کو ساتھ کر کے کراچی ہم اس کو شفٹ کر رہے تھے، کراچی لے جا رہے تھے، تو وہ راستے میں وٹ کے مقام پر جو ہے نا فوت ہو گئے۔ تو پھر کچھ بچے ہمارے اس میت کے ساتھ واپس آئے اور کچھ جو ہے نا مریضوں کو کراچی کی طرف روانہ کرتے چلے گئے۔ اطلاع آتی ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک غم پہ ایک اور غم کا جب پتہ چلتا ہے تو اس پر بھی حکومتی سطح پر نہ کوئی رابطہ ہم سے کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ہمارے خاندان کے غم اور دکھ میں کوئی شریک ہوتا ہے۔ یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوتا، ہم نے اپنے دوسرے لاش عبدالرحمن بھائی کو جو شہید ہوئے اس کو دفناتے ہیں، پھر مسجد کی طرف فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ اسی روز 4-5 بجے کے قریب پھر ہمیں فون آتی ہے، اطلاع آتا ہے کہ ہمارا جو تیسرا جوان محمد اسماعیل ہے، جو کہ وہ بھی میرا کزن ہے، عبدالرحمن سے بڑا ہے، عبدالرحمن کا بھائی ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اور میرے گھر کے ساتھ، میرے اس غم کے ساتھ پورا کلیچے خان جو ہے نا وہ غم میں ڈوب جاتا ہے، اور ابھی تک ہمارے گھر کے کچھ افراد جو غم کی وجہ سے غم سے نڈال ہو کر بیمار پڑے ہیں، اور علاقے میں ابھی تک غم کا سما چھایا ہوا ہے۔
معزز صافی حضرات، میرے اس تیسرے جنازے کے بعد یعنی ہر روز ہماری ایک تدفین ہوتی رہی۔ منگل کے دن میں نے میرے بھائی نصیر احمد کو دفنایا، اور بدھ کے دن میں نے اپنے کزن عبد الرحمن کو دفنایا، اور جمعرات کے دن میں نے اپنے کزن محمد اسماعیل کو دفنایا۔ تو اسی روز ہمارے پاس ہمارے قبائلی رہنما جو ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے، نصر اللہ زیر صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ اس دن فاتحہ میں شریک ہوئے۔ اور پھر شاید آپ حضرات کے علم میں بھی ہو کہ اسی دن اس نے بلوچستان کے پروویشنل اسمبلی میں ایک تحریک التوا بھی جمع کی، ایک توجہ دلاؤ نوٹس بھی جمع کیا۔ اس دن سے لے کے آج تک، یعنی آج جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن سے ہم لوگ اپنے گھر پہ فاتحہ پر بیٹھے ہیں۔ جمعرات کے دن سے لے کے آج تک، وہ پہلے 2 دن اگر حکومت کے کسی ادارے کو، کسی فرد کو، کسی شخص کو علم نہیں ہے تو وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے۔ تیسرے دن اس تحریک التوا کے بعد پورا شہر خبر ہوتا ہے، پورے شہر کو اس بات کی علم ہو جاتی ہے، چاہے وہ صحافت سے منسلک ہو، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہو، جو بھی ہو، یعنی ایک قسم کا پورے پاکستان کو، حتیٰ کہ یہ بات قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ تک چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے جو بلوچستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے منسلک حضرات ہیں، صوبائی وزیر صحت تک، لائف سٹاک کے ڈپارٹمنٹ تک، سیکریٹری صحت تک، آج تک پھر بھی میرے ساتھ کوئی حکومتی نمائندہ اور نہ کوئی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کا کوئی نمائندہ میرے غم میں شرکت کرتا ہے، نہ میرا کوئی پوچھتا حال احوال لیتا ہے، جس پر مجھے بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور میری آج کی یہ پریس کانفرنس میں اسی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ معزز صافی حضرات، میری یہ کانفرنس حکومتی غفلت کی وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ واقعہ ہوا، اللہ نے شکر ہے الحمدللہ ہمیں صبر دی، میرا اس پر ایمان ہے کہ میرے ان بچوں نے، میرے بھائی نے، میرے کزن نے جانا ہی تھا، اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے مجھے صبر دی، میرے علاقے والوں نے مجھے اطمینان دلایا، وہ میرے غم میں میرے ساتھ برابر کے شریک رہے، انہوں نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ پورے کوئٹہ سے ہمارے لیے لوگ تعزیت کے لیے آج تک آتے رہے اور آتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن حکومتی لوگوں سے میرا شکوہ ہے، صحت کے ڈپارٹمنٹ سے میرا شکوہ ہے۔ صحت کے ڈپارٹمنٹ کو حکومت بلوچستان سے، خاص کر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے میری یہ درخواست ہے کہ کم سے کم وہ صحت کے محکمے کو کم از کم تھوڑا سا ٹھیک کر دیں۔ اس طرح ناپرسان نہ چھوڑے کہ اس کا کوئی خیر خبر نہ لیتا ہو، کیونکہ صحت سے ہماری زندگی اور موت کے مسئلے جو ہے نا وہ درپیش ہیں۔ پورے بلوچستان سے جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، جس بندے کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ اپنے پیشنٹس کو کیپٹل پہ لاتے ہیں، کوئٹہ شہری پہ لاتے ہیں۔ مضافات میں ہمارے ایسے ڈاکٹر، ایسی ڈسپنسریاں، ایسے ہاسپٹلز نہیں ہیں پورے بلوچستان کے حوالے سے۔ تو جس کو بھی، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، جس کو بھی کوئی بڑا سانحہ حادثہ پیش آتا ہے تو فرسٹ ٹائم کیپٹل کی طرف رخ کرتے ہیں۔
اور جب ہمارے کیپٹل کا یہ حال ہے، جہاں پہ غریب طبقہ، متوسط طبقہ لازماً وہ انہی سرکاری ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں، سول ہاسپٹل ہو گیا، بی ایم سی ہو گئی، یا چیسٹ کے لحاظ سے وہ ہاسپٹلز ہو گئے، تو انہی کا رخ کرتے ہیں۔ تو میری حکومت وقت سے یہی درخواست ہے کہ ان پر جو ہے نا توجہ دے، ان کو تھوڑا، اس کے نظام کو تھوڑا سیٹ کر دیا جائے، اور اس کے خلاف جو ہے نا ایک غیر جانبدار، غیر سیاسی لوگ، اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، وہ کمیٹیز کی انکوائری کرے، تو اس لحاظ سے اس میں جو بہتریاں آ سکتی ہیں الحمدللہ، اگر حکومت چاہے تو ان بہتریوں کو آگے لایا جائے، تاکہ مزید مستقبل میں کسی اور بندے کے ساتھ، کسی اور قوم کے ساتھ، کسی اور حلقے اور علاقے کے ساتھ، کسی اور غریب کے ساتھ کم از کم یہ واقعات رونما نہ ہو جائیں۔